بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مجھے کوئی صلح ولا نہیں کرنی، یہاں کوئی ہے ہی نہیں تمہارا۔ میرا خانزادہ کا نام بھی مت لینا، اس کا رشتہ ہو چکا ہے، اور نہ بھی ہوتا تو تمہارے ساتھ کبھی نہ کرتا۔ ان کو باہر کا راستہ دکھاؤ یاور خان۔ خان یوسف کی دھاڑتی آواز پر مردان خانے میں اپنے کمرے سے نکلتے خانزادہ نے حیرت سے اپنے آغا جان کی غصیلی آواز سنی تھی۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو حاکم خان اور ان کے بیٹے ایوب خان سر جھکائے ڈھلکے ہوئے شانے لیے باہر کی جانب جا رہے تھے۔ جب یاور خان تیزی سے ان کے پیچھے گیا، کیوں آئے ہیں آپ لوگ یہاں؟ اندازہ بھی ہے آپ لوگوں کو کہ اب اس بات پر ہماری مورے کے کتنے دن عذاب میں گزریں گے، دوبارہ مت آئیے گا۔ یاور خان کی بھیگی آواز پر خانزادہ لب بھینچے زنان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ آغا جان اور اپنے باپ سے اسی بات کا اسے گلہ رہتا تھا، مگر اس معاملے میں اس کی کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ زنان خانے میں سامنے ہی رات کا کھانا تیار کرواتی گل جان بی بی براؤن چادر اوڑھے کھڑی تھیں، چہرہ بھی چادر میں مکمل چھپا ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھتا رہا۔ خانزادہ کیا بات ہے، کچھ چاہیے تھا؟ خانی بیگم کی آواز پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مہنگا بھاری لباس اور زیور سے لدی جوان اور خوشباش خانی بیگم کا حلیہ اور گل جان کے حلیے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس کا دل برا ہونے لگا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی مورے، وہ دھیمے لہجے میں بولتا ایک بار پھر گل جان بی بی کو دیکھنے لگا، جو اس کی بات پر تیزی سے برتن اٹھانے لگی تھی۔ بیٹے خانزادہ کو کھانا دے دو، میں ذرا لڑکیوں کو دیکھ کر آؤں۔ پچھلے باغ کی طرف گئی تھی۔ خانی بیگم نے کچن کی طرف منہ کر کے آواز لگائی اور اس سے کہہ کر باہر نکلی۔ وہ بس گل جان کو دیکھ رہا تھا جو اس کے لیے کھانا ڈال کر اب لا رہی تھی۔ سالن میں قیمہ اور کوفتے، گرم گرم گول روٹی اور ساتھ سلاد، سب کچھ ٹرے میں رکھا ہوا تھا۔ اپنے لاڈلے کی پسند کا کھانا بناتی رہتی ہیں مورے، کبھی ہم غریبوں کو بھی پوچھ لیا کریں۔ اور اسی وقت آیا تھا۔ سجے سالن کو دیکھ کر منہ بنایا۔ دونوں ہی خانزادہ کی پسند کے تھے۔ یہ چھوٹا ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ گل جان مسکرا کر خانزادہ کے بال سنوارتی محبت سے بولی۔ وہاں سے خان عاذر تن فن کرتے کمرے کی طرف چلے گئے۔ گل جان کا ہاتھ کپ کپایا تھا۔ آپ پر سب سے زیادہ حق میرا ہے مورے گل، ان سب کو جلنے دے، مجھے آپ کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے۔ خانزادہ نے ان کا لرزتا ہاتھ تھام کر محبت سے چومتے ہوئے کہا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ داور نے چھوٹے بھائی کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ واحد تھا جو گل جان کو ان کا حق دلانے کی کوشش کرتا تھا، اور چاہے ناکام رہتا تھا مگر گل جان کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ لڑکیاں باغ سے لوٹ آئی تھیں۔ سامنے خانزادہ اور داور کو دیکھ کر جلدی سے چادروں کو درست کیا۔ سلام لالا، آج تو آپ بھی گھر پر نظر آ رہے ہیں۔ اس کی چھوٹی بہن پلوشے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ چچا کی بیٹیاں وہاں سے کمروں میں چلی گئی تھیں۔ جی ہاں، آج جلدی آ گیا، آپ جا سکتے ہیں اپنی بیگم کے پاس لالا، وہ بہن کو جواب دے کر شرارت سے بولا تو اپنی بہن کو کمرے کی طرف زیادہ دیکھتے داور نے چونک کر اسے دیکھا اور شرمندہ ہوا۔ جانتا ہوں تم باپ مت بنا کرو، ہر جگہ نظر گھومتی ہے تمہاری۔ وہ اسے گھور کر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ دونوں بہن بھائی ہنس پڑے۔ لالا میرا ایڈمیشن کروا دینا یونی میں، اور زرشے کا بھی، وہ بھی پڑھنا چاہتی ہیں، پلیز آغا جان سے بات کرے نا، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تو آخری نوالہ لے کر اس نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سر ہلایا۔ پلوشے نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر اسے تھمایا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پیتے، میں کروں گا آغا جان سے بات۔ اب مجھے اچھی سی چائے بنا کر پلاؤ، اور خود مت بنانا، زرشے کو کہنا تم بہت بری چائے بناتی ہو۔ اس کے خالی ہو چکے برتن ملازمہ نے آ کر اٹھا لیے، مگر کھانا پینا وہ کبھی ملازموں کے ہاتھ کا پسند نہیں کرتا تھا۔ پلوشے کی ویسے بھی کام کرنے سے جان جاتی تھی، خوشی سے سر ہلا کر بھاگی۔ زرشے تو سب کام چھوڑ کر بھی خانزادہ کے لیے چائے بناتی تھی، اور جانے کتنی لگن سے بناتی تھی کہ وہ بھی بس اسی کے ہاتھ کی چائے مانگتا تھا۔ خان عاذر اپنی اس بیوی سے کہہ دو اپنے گھر والوں کو اگر وہ پیغام بھجوا رہی ہیں صلح کے، تو بھول جائے کہ وہ اپنی خوشی سے ونی کی ہوئی بیٹی سے دوبارہ مل سکیں گے۔ سردار خان یوسف ابھی مرا نہیں کہ سب کی منمانیاں کرنے لگے ہیں۔ آغا جان زنان خانے پہنچتے ہی دہاڑے ان کی تیز آواز پر کچن میں کھڑی گل جان، آج جو ان بیٹوں کی ماں ہو کر بھی لرز کر رہ گئی تھی، سب وہاں جمع ہونے لگے۔ خان عاذر نے بھی ایک متنفر نگاہ گل جان پر ڈالی۔ آغا جان صبر کریں، گل بھابھی کیوں بھجوائیں گی پیغام، وہ خود آئے ہوں گے۔ خان زوار نے آگے ہو کر باپ کو غصہ کرنے سے روکنا چاہا۔ تم چپ رہو خان زوار، تمہیں اپنے معصوم بھائی کے قتل کا کبھی دکھ ہوا ہی نہیں تھا، تم نے تو ونی لینے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے صبر کے سبق مت پڑھاؤ۔ حاکم خان کے بیٹے نے ایک نہیں دو قتل کیے تھے، اپنی ماں کی موت بھول گئے ہو کیا، جو جوان بیٹے کی لاش دیکھتے ہی مر گئی تھی۔ خان یوسف کی آواز بری طرح کانپنے لگی۔ خانزادہ جو غصے سے انہیں
ٹوکنا چاہ رہا تھا، ان کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر بھوکلا گیا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالنے لگا۔ خان سوار بھی آگے بڑھے۔ وہ لوگ قاتل ہیں میرے بیٹے کے، خان بیگم کے، میں کیسے معاف کر دوں؟ آغا جان صوفے پر خانزادہ کے سہارے بیٹھتے اسے تھام کر رو پڑے۔ خان عاصر گل جان پر چیخ رہے تھے۔ خان یاور تو نانا کے جانے کے بعد ہی حویلی سے نکل گیا تھا۔ ڈاور بے بسی سے باپ کا رویہ دیکھ رہا تھا، جبکہ خانی بیگم اور خان زوار کی بیگم ثنا خاموش تماشائی بنی ہوئی کھڑی تھی۔ لڑکیاں کمروں میں دبک گئی تھیں۔ خانزادہ اپنے دادا کو سینے سے لگائے بیچارگی سے چپ کروا رہا تھا۔ ہر بار ایسا کچھ ہو جاتا تھا، وہ باپ کو روک سکتا نہ دادا کو، اور گل جان ونی ہونے کی وجہ سے بنا قصور کے سزا کی حقدار ٹھہرائی جاتی۔ میں نہیں کر سکتی یہ فضول ڈیئر اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا، وہ روڈ ہو رہا تھا۔ پر یہاں اگلے ہی دن انہیں صاف انکار کر گئی وہ تینوں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ تو تم کیا سمجھی؟ لڑکی کے آواز سنتے ہی فلیٹ ہو جائے گا؟ بھائی اچھا خاصا لڑکا ہے، نخرہ تو کرے گا۔ اگر اتنا ایزی ہوتا تو ہم ڈیئر کیوں دیتے تمہیں؟ ریما نے اس کی کم عقلی پر اسے سمجھایا۔ آج کل وہ اپنے ایگزامز کو لے کر بیزی ہے، شاید اس لیے تھوڑا ڈسٹرب ہوگا، مگر محنت جاری رکھو۔ یاد رکھو تم نے بس پیسے ہی تو لینے ہیں۔ منال نے اسے دوبارہ سے ہمت دلائی۔ پریہان کا سخت موڈ آف ہوا۔ وہ کیسے انہیں تفصیل بتائے، کیسے اس لڑکے نے معافی تک منگوا لی؟ یہ بات خود اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھی، تبھی چھپا گئی۔ منال اگر کبھی وہ اسی بات کو لے کر مجھ سے فری ہوا تو میں اس سے فیس ٹو فیس کبھی ملی تو اسے کہنا انجان من کر رہے تو بہتر ہے۔ وہ پاگل لڑکی سمجھ رہی تھی، ایسا کہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے۔ اسے لگتا تھا ایک لڑکا سامنا ہونے پر ان باتوں کا حوالہ نہیں دے گا، پیسوں کا ذکر نہیں کرے گا۔ بیوقوف تھی وہ۔ ڈونٹ وری ہو تم، مجھ پر چھوڑ دو۔ انفیکٹ میں نے سوچ لیا ہے، ہم سب مل کر اس کے پاس جائیں گے اور پیسے میں لوٹاؤں گی۔ ڈیئر بھی ڈن۔ بیٹ بھی اس کے بعد کبھی اس سے مت ملنا، یہ ضروری بھی نہیں ہے ملنا۔ منال نے اسے تسلی دی تو وہ بھی کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی۔ یہ اچھی بات تھی یار، میرے دادا جان اس بار چاہتے ہیں میں چھٹیاں ان کے پاس گزاروں۔ بالکل دل نہیں میرا وہاں جانے کو۔ مرہا منہ بناتی اپنا مسئلہ لے آئی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ پریہان نے کچھ سوچ کر میسج لکھا تھا، کل کے لیے سوری، اس سے پہلے ہمارے ٹکراؤ کے لیے بھی سوری، میرے کانٹیکٹ کرنے کے لیے بھی سوری، سوری فار ایوری تھنگ۔ میسج سینڈ کر کے منہ بگاڑا۔ لو اب اتنی ساری سوری کی بریانی بنا کر ٹھوس لو، چین سکون مل جائے گا اب تو، لوفر انسان۔ وہ میسج پڑھتے ہی غصے سے بڑبڑانے لگی تھی۔ جواب نہیں آیا تھا، شاید وہ دیکھ نہیں پایا تھا یا پھر اگنور کر رہا تھا۔ وہ سارا دن بار بار میسج چیک کرتی مگر نو رسپانس۔ شام کے وقت جب وہ گھر پہنچی تو ایک میسج آیا ہوا تھا، اٹس اوکے، بس اتنا ہی۔ وہ حیران ہوئی اور غصہ بھی ساتھ ہی ہوئی۔ ریما کو کال ملائی۔ آخر بات کیسے شروع کروں؟ کیا بس پیسے مانگ لوں ڈائریکٹ؟ کیا عذاب ہے یار؟ وہ چڑ گئی تھی۔ کم آن، اسے کہہ دو اکیلی ہوں گھر پر، ڈر لگ رہا ہے، پلیز تھوڑی دیر بات کریں، مجھے لگتا ہے میرے گھر کوئی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ وہ فوراً متوجہ ہوگا اور نخرہ بھول جائے گا۔ ریما کے مشورے پر وہ چکرا گئی، مگر کال اینڈ کرتے ہی اس نے یہی سب میسج لکھ کر بھیج دیا تھا۔ آنی کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ پروا کو کوچنگ سینٹر گئی ہوئی تھی۔ چائے پینے کے دوران اسے کال آ گئی۔ وہ نمبر دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ جھوٹ بولنا اور پھر جھوٹ کو سنبھالنا کتنا مشکل تھا، یہ کوئی اس وقت پریہان سے پوچھتا۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ مس پریہان، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو اگر کوئی خوف ہے تو آپ اپنی فیملی کو بتائیں، گھر کے کسی مرد کو بتائیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کال اٹینڈ ہوتے ہی بولا، اکتایا ہوا لہجہ آج قدرے فکر مندی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اتنی جلدی چال میں پھنس گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر کمرے میں پہنچی تھی۔ میرے پیرنٹس نہیں ہیں، چھوٹی بہن ہے، وہ اس وقت کوچنگ گئی ہوئی ہے۔ اسے کیسے بتاؤں؟ کسی انجان سے بات کرتے، جھوٹ بولتے اور پکڑے جانے کا خوف اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ اس کی آواز بے ساختہ کپکپاہٹ کا شکار ہوئی تھی
اور لڑکھڑاتے جملے باور کروانے لگے جیسے وہ واقعی ڈری ہوئی ہو۔ کال پر موجود انسان اس پر یقین کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ کیا میں کوئی سیکیورٹی کا انتظام کر دوں؟ کہیں تو میں آ جاؤں۔ وہ پورا جال میں پھنس گیا۔ پر یہان کو شدید شرمندگی ہوئی۔ اچھا انسان تھا، فکر مند ہو گیا تھا، ڈرامہ کر رہی تھی، دھوکہ دے رہی تھی۔ ایک پل کو جی چاہا کال کاٹ دی، معذرت کر لے اور یہ جھوٹ یہیں پر ختم کر دے، مگر وہ نہیں رکی۔ نہیں آپ نہیں آئیں، میں سب کو یہاں لوگوں کو کیا جواب دوں گی کہ آپ کون ہیں؟ وہ واقعی گڑبڑا گئی، ہاتھ کی مٹھی بناتی منہ پر رکھ گئی۔ ضمیر اس دھوکے پر لان تان کرنے لگا۔ فکر مت کریں، میں کال پر ہوں، کچھ ایزی فیل کریں تو بتائیں، میں پولیس کو بھیج سکتا ہوں، اس نے تسلی دی۔ اور پر یہان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا۔ خاموش رہی اور وہ بھی خاموش ہو گیا۔ تو کیا وہ واقعی بس کال پر ہے، سہارا دینے کے لیے تاکہ وہ ڈرے نہیں؟ کتنی دیر گزر گئی، وہ کچھ نہیں بولا، مگر کال چلتی رہی تھی۔ سنیں، آپ بزی تو نہیں ہیں؟ آخر پر یہان کو عجیب سا محسوس ہوا تو پوچھ بیٹھی۔ آئی ایم بٹ اٹس اوکے، وہ مصروف سی آواز میں بولا، اور پھر سے خاموشی کا وقفہ طویل ہونے لگا۔ پر یہان کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ کوئی انسان کسی انجان کے لیے اتنی پرواہ کیسے ظاہر کر سکتا ہے؟ وہ بظاہر شوخ اور فلرٹی سا لڑکا اتنا کیئرنگ تھا، نہ وہ وقت پاس کر رہا تھا، نہ سویٹ ہو رہا تھا، مگر وہ ایک لڑکی کی مجبوری میں اس کا ساتھ دے رہا تھا، ایک قابل عزت انسان کی طرح۔ اوکے تھینکس، اب کوئی مسئلہ نہیں، میری بہن آ گئی ہے اور انکل بھی، وقار صاحب، اور پرواہ کے آنے پر وہ بے ساختہ اس سے کہہ گئی۔ ایسے انسان کو ڈیئر کے طور پر دھوکہ دینا برا لگ رہا تھا۔ ٹیک کیئر، وہ دو لفظ کہہ کر کال کاٹ گیا۔ پر یہان کتنی دیر ہاتھ میں موبائل لیے بیٹھی رہ گئی۔ اپیا، پرواہ اس کے پاس پہنچ کر پکار رہی تھی۔ وہ چونکی اور مسکرا کر اس سے بیگ لیا۔ میلا پالا بیبی، وہ لاڈ سے پرواہ کی گال چومتی جا رہی تھی۔ پرواہ نے بمشکل اس سے جان چھڑوائی۔ آپ جانتی ہیں، میں نیکسٹ ایئر کالج گرل بن جاؤں گی، مجھے بیبی جیسا ٹریٹ کرنا چھوڑ دیں، وہ اپنی پونی جھلا کر بولتی ناک چڑھا رہی تھی۔ پر یہان اسے دیکھ کر کھلکھلائی۔ وہ واقعی بڑی ہو رہی تھی، مگر پر یہان کو اب بھی بچی ہی لگتی تھی۔ وہ بڑی بہن سے زیادہ ماں تھی پرواہ کے لیے، اور یوں ماں کے لیے بچے کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ اگلے ہی کچھ لمحات میں وہ اسے سب بھلاتی پرواہ کے لیے سینڈوچ اور چائے لے کر اس کے پاس بیٹھی تھی، اور کچھ وقت پہلے اپنی بہن کو اپنے بڑے ہو جانے کی اطلاع دینے والی پرواہ کسی بچے کی طرح پونی جھلا کر چمکتی آنکھوں سے پورے دن کی روادات سنا رہی تھی۔ خان حویلی میں حاکم خان کی آمد کے بعد پھر سے فضا میں سوگواری سی رچ بس گئی تھی۔ آج تیسرا دن تھا۔ آقا جان کی طبیعت خراب تھی، گم سم سے ہو رہے تھے۔ گل جان کو بات بات پر طنز اور نفرت بھرے جملے سننے کو مل رہے تھے۔ داور اور یاور کمزور ڈھال بنے ماں کو بچانے کی کوشش میں ہر بار بات بدل دیتے یا ماں کو سائڈ پر کر دیتے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد جوان دو بیٹوں کی ماں ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ اب خانی بیگم انہیں نظر انداز کرتی تھی، نہ دوستی پالی نہ نفرت قائم رکھی، مگر خان یوسف اور خان عاذر آج بھی ان پر چیختے تھے۔ ایسے میں خان زادہ تھا جس نے ہمیشہ کی طرح اس ماحول کا اثر زیادہ لیا تھا، اس وقت بھی دل گرفتہ سا آقا جان کے سرانے بیٹھا تھا۔ میرے رشتے کی بات حاکم خان کو ٹالنے کے لیے کہی تھی یا سچ ہے؟ وہ آقا جان کے ذرا سنبھلتے ہی ماتھے پر بل ڈالے سوال کر رہا تھا۔ وہ مسکرائے۔ سچ ہے، اور تمہارے لیے کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں چنی، خاندانی، اور مجھ سے کب پوچھنے والے تھے، یا پھر بس مجھے نکاح کے وقت اطلاع دی جاتی؟ اس نے ان کی بات درمیان میں ہی ٹوک دی۔ داور اور یاور نے پریشانی سے اسے بھڑکتے دیکھا۔ اسی میں ہمت تھی خان یوسف کی بات کاٹنے کی، وقت آنے پر پوچھ بھی لیتا، بتا بھی دیتا، جیسے ان دو کی خاندانی اور اچھی بیویاں آئی ہیں۔ میں نے فیصلہ تبھی کر لیا تھا جب خان موسیٰ نے وہ حرکت کر کے علاقے میں ہماری ناک کٹوا دی۔ خیر مجھے یقین ہے تمہیں میرے فیصلے سے اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ موسیٰ کا ذکر کرتے سر جھٹک گئے اور مسکرا کر اپنی بات مکمل کی۔ موسیٰ نے جو بھی کیا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں آقا جان، میں آپ کے فیصلے کو بھی تب مانوں گا اگر میرا دل راضی ہوا تو، میرے ساتھ زبردستی کا سوچے گا بھی نہیں۔ وہ ان کی دوائیوں کا جائزہ لینے کے بہانے نظریں چراتا دو ٹوک لہجے میں بولا۔ خان یوسف نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ یار تمہارا دل راضی
ہو جائے گا، تم ملے ہی کہاں ہو اس لڑکی سے، بلکہ آغا جان اس کی شادی کر ہی دیں اب۔ داور نے شرارت سے بولتے ہوئے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ آغا جان تو اس کی شادی کی بات پر ہی خوش ہو گئے۔ جی ہاں، اس گھر میں کوئی رونق ہو، موسیٰ بھی شاید لوٹ آئے اس بہانے۔ یاور کی بات پر آغا جان نے افسردگی سے سر اثبات میں ہلایا۔ موسیٰ کو بلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پتہ ہو وہ کہاں ہے۔ مجھے بنا سوچے سمجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ ان کی خوشیوں پر آرام سے پانی پھیرتا ہوا بولا تھا، میں اپنی بربادی نہیں دیکھ سکوں گا۔ خان زوار کی طرح شہری اور پڑھی لکھی لڑکی لانا چاہتے ہو یا پھر موسیٰ کی طرح مرضی کرنے کی چاہ میں نادانی کر کے ساری عمر کے لیے منہ چھپانا چاہتے ہو؟ یاد رکھنا خانزادہ، تم میری سرداری اور اس حویلی کے وارث ہو۔ تمہاری ہر غلطی سر آنکھوں پر، لیکن اپنے آقا جان کو مایوس مت کرنا۔ خان یوسف تڑپتے لہجے میں بولتے جذباتی وار کرنے لگے۔ خانزادہ جھنجھلا گیا۔ اس وقت وہ آقا جان اور خانزادہ کی بحث کو مسکرا کر انجوائے کرتے بڑے بھائیوں کے سامنے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جانتا تھا انکار کی صورت میں آقا جان اس کی برتری ظاہر کر دیں گے اور یہ بات ان دونوں کو ہرٹ کرے گی۔ خان یوسف کے 3 بھائی تھے۔ بڑے بیٹے خان یاسر کی ایک بار لڑائی حاکم خان کے بیٹے ایوب کے ساتھ ہوئی۔ دونوں جوان تھے، تیش میں ایک دوسرے پر گولی چلائی۔ ایوب خان کا نشانہ دل پر لگا جبکہ خان یاسر کا نشانہ چک گیا تھا۔ جوان قتل ہو گیا، جرگہ بٹھایا گیا اور خون کے بدلے ونی میں حاکم خان کی چھوٹی بیٹی گل جان مانگ لی گئی۔ خان زوار نے ونی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے وہ شہری لڑکی ان رسم و رواج کو نہیں مانتی تھی۔ وہ خان زوار کے ساتھ دوسری شادی کبھی نہ کرتی۔ مجبوراً خان عاصر کے نکاح میں گل جان آئی تھی۔ کچھ ہی وقت بعد زوار کی شادی ثنا بیگم سے، جبکہ خان عاصر کی شادی خان یوسف کی اپنی بھتیجی خانی بیگم سے ہو گئی۔ خان زوار کی پہلی بیٹی ہوئی تھی۔ خانی بیگم کے ہاں پہلی بیٹی ہوئی جبکہ گل جان نے پہلا بیٹا پیدا کیا خان یاور، اور ایک ہی سال بعد دوسرا بیٹا خان داور پیدا ہوا۔ آقا جان کو وارث مل گیا تھا مگر ونی کے بیٹوں کو وارث کے طور پر قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اور پھر کئی منتوں مرادوں سے ثنا بیگم اور خانی بیگم کے ہاں ایک ساتھ بیٹے ہوئے تھے، موسیٰ اور خانزادہ میں چند ماہ کا فرق تھا۔ موسیٰ بڑا تھا۔ آقا جان کو اپنی بھتیجی خانی بیگم کا بیٹا خانزادہ شروع سے عزیز رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ فرق کرتے تھے یا باقی سب کو پیار نہیں کرتے تھے، مگر ہمیشہ سے ہی خانزادہ کا جو مقام ان کے دل میں تھا وہ کسی کا نہیں ہو سکا۔ وہ اس بات کا اظہار اکثر سرعام کر جاتے تھے اور کسی کو برا نہیں لگتا تھا، مگر خود خانزادہ کو یہ بات پریشان کرتی تھی، اور لڑکے ہونے کے باوجود خان یوسف ہر خواہش، ہر حسد اسی کے وجود سے پوری کرتے تھے، جس کی وجہ سے اسے وہ بھی کرنا پڑتا تھا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت وہ موسیٰ کے ذکر پر اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ آقا جان نے تعصب سے اسے جاتے دیکھا۔ سب حویلی والے ان دونوں کی دوستی اور موسیٰ کے حویلی چھوڑ کر جانے کے بعد خانزادہ کی اداسی کے بارے میں جانتے تھے۔ خود وہ لوگ بھی کہاں خوش تھے۔ موسیٰ کا اچانک غائب ہو جانا سب کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث تھا۔ خان یاور آقا جان سے نئی فصل کا حساب کتاب ڈسکس کرنے لگا۔ داور وہیں خاموش بیٹھا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر خانزادہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑی تصویر اٹھا کر دیکھی۔ 2 شوخ شرارتی مسکراہٹ لیے اونچے لمبے پٹھان لڑکے ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ آنکھوں کا رنگ ایک جیسا نیلگو مائل تھا مگر نقوش الگ تھے۔ موسیٰ لوٹ آؤ اب تو، کیا 3 سال کم ہے سنبھلنے کے لیے؟ وہ تصویر میں اپنے ساتھ کھڑے شخص سے مخاطب ہوا۔ آنکھوں میں نمی بھر آئی تھی۔ 3 سال پہلے اپنے جنونی اور شدت بھری محبت کی وجہ سے وہ اپنی ہی زندگی کی رونق چھین چکا تھا۔ پھر جب بے سکونی نے کہیں ٹکنے نہیں دیا تو سکون کی طلب میں اپنی یادوں سے پیچھا چھڑوا کر وہ حویلی چھوڑ کر کہاں گیا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عیسیٰ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں گاڑے مصروف بیٹھا تھا۔ انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ اچانک کال آنے لگی تو اس نے کان میں ایئر پیس پر انگلی ٹچ کرتے یس کیا تھا۔ عیسیٰ کہاں ہو؟ آؤ یار چل کرتے ہیں، جیز سے ریس کی بیٹ لگانے والا ہوں۔ اس کے دوست حسن کی پرجوش آواز آئی۔ اس نے منہ بنایا۔ میری اسائنمنٹ رہتی ہے، تیرا باپ بنائے گا۔ عیسیٰ نے اپنی مخصوص زبانی کا مظاہرہ کیا۔ حسن سمجھ گیا آج وہ پھر کام میں پھنسا ہونے کی وجہ سے بیزار ہو رہا ہے۔ اس کی نظریں اب بھی اسکرین پر جمی تھیں، انگلیوں کی حرکت بھی بدستور اسی رفتار سے چل رہی تھی۔ یار کل سنڈے ہے، پورا دن ہے، منڈے کو سبمٹ کروانا ہے۔ ہم نے
ہم نے بھی نہیں بنائی۔ حسن نے اسے ریلیکس کرنا چاہا، اس کے بغیر مزہ جو نہیں آتا۔ کل گھر جاؤں گا، پچھلے 2 ہفتوں سے گھر نہیں گیا۔ اب تو آقا جان کو ڈر لگنے لگا ہے کہ شادی کر بیٹھا ہوں۔ وہ آقا جان کی بات کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ کم آن، ابھی سے شادی، اور وہ بھی تم؟ مجھے تو لگتا ہے تمہاری لائف ایڈونچرز میں گزر جائے گی، شادی نہیں کرو گے کبھی۔ حسن کی بات پر اس نے مسکراہٹ دبائی۔ اس کے دوست اسے بہتر طور پر جانتے تھے۔ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں پہچان سکتا سوائے آپ کے دوست کے۔ جانے تو ابھی شادیوں میں کچھ نہیں رکھا، نہ ہی آج کل کی لڑکیاں محبتوں کے قابل ہوتی ہیں، اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ ایسی باتوں پر اکثر موسیٰ کی مثال اس پر بہت پڑتی، خیال آتے ہی وہ اداس ہو جاتا۔ موسیٰ کا لیو دا ٹاپک، تم آ رہے ہو یا نہیں؟ اٹس سیٹرڈے نائٹ، اپنا کام تو تم سنڈے نائٹ بھی کر سکتے ہو۔ ہر حال میں اسے منانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یار تم لوگ جان چھوڑو میری، کچھ خود بھی کر لیا کرو۔ مجھ سے تو ایک بار مقابلہ کرتے ہوئے تم جیت گئے تھے، خود کرو اس بار بھی۔ وہ ذہن بڑھ جانے پر بدمزہ ہوتا ناک چڑھا کر اس پر چڑھ دوڑا۔ پلیز عیسیٰ آ جاؤ، جیز نے نیو لمبورگنی لی ہے، تیسرا دن ہے اس کے، شو آف نے دماغ کی دئی کر دی ہے۔ وہ اپنا منہ تبھی گول کرے گا جب اسے ایک بار اچھی خاصی ذلالت والی ہار دیں گے۔ آجا یار۔ اس بار موبائل جھپٹ کر احمد نے بات کی، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا رو رو کر عیسیٰ کا دل پگھلا دے۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی کہ تم دونوں میرے پلے پڑ گئے۔ تم دونوں کا بس چلے تو شادی بھی مجھ سے کر لو، تاکہ ساری زندگی تمہاری ان فضول شوخیوں کو پورا کرتے گزار دوں، دفع ہو جاؤ۔ وہ چیخ کر بولتا۔ لیپ ٹاپ ایک طرف پھینک چکا تھا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے، جانتے تھے اب چاہے وہ گالیاں دے یا مارے مگر آئے گا ضرور۔ جیز سے خود اسے بھی خاص پرخاش تھی۔ وہ کال کاٹ کر بکھرے بالوں میں انگلیاں چلاتا بےچارگی سے لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگا۔ جس توجہ سے وہ کام کر رہا تھا یقیناً 1-2 گھنٹے میں پورا ہو جاتا اور وہ آرام سے کل چلا جاتا گھر، مگر ان دو نے ساری توجہ کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ دانت کچکچا کر اٹھا۔ رف سے ٹراؤزر شرٹ میں نہیں جا سکتا تھا لیکن وہ عیسیٰ خان تھا، اس میں بھی جا سکتا تھا لیکن وہ عیسیٰ خان تھا، سج دج کر ہی باہر نکلتا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ شاور لے کر مکمل تیار اپنی سلور گرے بگاٹی میں حسن کی بھیجی لوکیشن کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔